بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ راحیلہ سمیر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت ہفتم۔ باب ہمارا ہے باب نمبر اول، نور انوار۔ اس کا عنوان ہے باب نمبر 1 کا پہلا سبق ہے حمد، جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے نظم و نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ آج ہم یہ مہارت سیکھیں گے اور ہم سیکھیں گے کہ کسی نظم کو مقصد کے حوالے سے کیسے پڑھتے ہیں اور کسی شعر کو پڑھنے کے لیے اتار چڑھاؤ اور روانی سے کیا مراد ہے۔ یہ سب کچھ ہم جانیں گے آج کے لیکچر میں۔ تمہیدی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کسی نظم کو منشا اور مقصد سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ معلوم ہے کسی بچے کو کہ منشا اور مقصد سے کسی نظم کو پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ منشا اور مقصد سے مراد یہ ہے کہ شاعر جو بھی نظم لکھتا ہے، حمد لکھے یا نعت لکھے یا کوئی غزل لکھے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے کہ حمد عشق حقیقی میں ڈوب کر لکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور نعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر لکھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں تو شاعری کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے نظم کو اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیسے ہم کسی شعر کو اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیں گے؟ اگر ہم کسی شعر کو اچھے انداز میں ادا کرتے ہیں اور اسے روانی سے پڑھتے ہیں تو شعر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور شاعری کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی شعر کو پڑھتے ہوئے اٹک جائیں یا کوئی لفظ جو ہے جہاں پر زور دینا تھا وہاں پر نہ دیں تو شاعری کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی شعر کو ادا کرنے کے لیے کون سی لوازمات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک سرگرمی میں نے لی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ ایک نظم ہے اور شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں لکھی ہے۔ اس کو میں منشا اور مقصد کے حوالے سے بھی پڑھوں گی اور اتار چڑھاؤ اور روانی کا بھی خیال رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی آئندہ سے اسی طرح ہی نظم پڑھنی ہے۔ یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے اردو بامقابلہ انگلش۔ ایک تھی اردو ایک تھی انگلش، دونوں میں رہتی تھی رنجش، دونوں کے انداز الگ تھے، سوز الگ تھے ساز الگ تھے۔ انگلش ایک مضبوط زباں تھی، اردو بھی مخلوط زباں تھی۔ سارے جہاں کے رنگ تھے اس میں، سترنگی آہنگ تھے اس میں۔ انگلش کے لاکھوں متوالے، اردو والے بھولے بھالے۔ یہ گوری انگریزوں والی، منہ زوری سو نیزوں والی۔ انگلش کے مداح تھے گھر گھر، بول رہے تھے سب فر فر فر۔ دونوں کا ٹکراؤ عجب تھا، گھاؤ عجب تھا الجھاؤ عجب تھا۔ لیکن اردو اردو ٹھہری، ہر ایک بات تھی اس کی گہری۔ اپنے قول پہ پوری اتری، ہر ماحول پہ پوری اتری۔ مجھ کو انگلش راس نہ آئی، وہ بھی میرے پاس نہ آئی۔ انگلش دھوپ تھی اردو سایہ، میں نے اردو کو اپنایا۔ آپ نے دیکھا کہ اردو اور انگلش کا مقابلہ کس طرح ہوا شاعری میں اور کیسے ہم نے اتار چڑھاؤ اور روانی سے اس نظم کو ادا کیا۔ اب ہم آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق کیا ہے؟ آج کا سبق ہے حمد۔ ہم نے اپنے سبق میں دی گئی نظم کو بھی روانی سے، منشا و مقصد سے اور اتار چڑھاؤ سے پڑھنا ہے۔ تو میں آپ کو 2-3 اشعار پڑھ کر سناتی ہوں، باقی آپ نے اپنے اساتذہ کرام کو خود سے کمرہ جماعت میں پڑھ کر سنانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو خالق و ستار ہے، رحمان ہے یا رب، بندوں کی خطا پوشی تیری شان ہے یا رب۔ ہر عیب سے تو پاک ہے، تیرا نہیں ہمسر، ہر مسلم و مومن کا یہ ایمان ہے یا رب۔
माँ बाप से भी बढ़ के तुझे प्यार है हमसे, बंदों पे करम तेरा हरी कान है या रब। मैंने कुछ आशार पढ़ दिए हैं। उम्मीद है कि बच्चों को उतार चढ़ाव रवानी से पढ़नी आ गई होगी नज़म, और बाकी आशार अब आप कमरा जमात में पढ़कर असातिज़ा कराम को सुनाइएगा। इनफरादी सरगर्मी ये है कि इंटरनेट या अखबार से किसी हम्द का इंतखाब करें और इसे दुरुस्त तलफ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ पढ़ते हुए वीडियो बनाकर मुअल्लिमा को भेजें। ये हर बच्चे ने ये काम करना है और असातिज़ा कराम आपको बताएंगे कि आपने सही तरीके से अदाई की है कि नहीं। ग्रोही सरगर्मी आपकी ये है, 4-4 के ग्रोहों में तकसीम हो जाएं। अल्लामा इकबाल की हमद लोह भी तू कलम भी तू का एक एक शेर रवानी और दुरुस्त उतार चढ़ाव से पढ़ें। ये अल्लामा इकबाल की जो हमद है बहुत ही खूबसूरत है, इसको दुरुस्त अदाई से पढ़ना बहुत कमाल की बात है। तो उम्मीद है कि सारे बच्चे जो हैं इसको एक एक शेर अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसे अदा करेंगे। घर का काम, इस सबक की हमद के 2 अशार ज़बानी याद करके आएँ और मंशा और मकसद के हवाले से इसे कमरा जमात में सुनाएं। ये एक वर्कशीट है जो कि मैंने इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में रख दी है। असातिज़ा कराम आपको देंगे। आपने ये अशार जो हैं मंशा मकसद के हवाले से पढ़ने हैं, रवानी से पढ़ने हैं और उतार चढ़ाव के साथ पढ़ने हैं। उम्मीद है कि आपको कोई भी नज़म रवानी के साथ, मंशा और मकसद के साथ, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़नी आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।